بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کے باب نمبر 51 باب الرجاء کا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارا سبق نمبر ہے 42۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل الصلاة الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات رواہ مسلم۔ الغمر الکثیر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں کی مثال اس گہری نہر کی طرح ہے جو تم میں سے کسی کے دروازے پر جاری ہو، وہ اس میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرتا ہے۔ غمر کا مطلب ہے زیادہ پانی والی نہر۔ اس حدیث مبارکہ میں نماز کی اہمیت بتائی گئی کہ نماز کس قدر اہمیت والی چیز ہے، اور نماز کو مثال دی نہرن غمرن، یعنی ایسی نہر جو کہ گہری ہے، نہرن جارن غمرن، یعنی جاری بھی ہے، پانی پاک ہے، صاف ہے اور گہرا ہے۔ ظاہری بات ہے جتنی گہری ہوگی اتنا ہی زیادہ میل کچیل کو بھی صاف کرے گی۔ تو فرمایا کہ جو شخص 5 دفعہ نماز پڑھے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ اس نے 5 دفعہ جاری اور گہری نہر میں اس نے غسل کیا ہو۔ تو ایک دفعہ بھی غسل کرنے سے تمام میل کچیل ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی کئی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے متعلق دیں۔ ایک دوسری روایت میں مزید وضاحت آتی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بتاؤ، اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جاری ہو جس میں وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ جل شانہ اس کی وجہ سے گناہوں کو زائل فرما دیتے ہیں۔ نیز ایک روایت میں آتا ہے کہ 5 نمازیں اپنے درمیانی اوقات کے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہیں، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز کے اندر جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ نماز کی برکت سے صاف ہو جاتے ہیں، یعنی پاک ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ ہمارے جو نیک اعمال ہیں وہ ہمارے برے اعمال کو مٹا دیتے ہیں، یعنی وہ ان کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں، جیسے کہ نماز گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان آدمی مر جائے اور اس کے جنازے میں 40 آدمی ایسے شریک ہوں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دیتے ہوں، تو اللہ میت کے بارے میں ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ اس حدیث میں 40 رجلن کا ذکر ہے، یعنی 40 مرد، اور ایک روایت میں 100 کا ذکر ہے، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس کی 3 صفیں ہوں۔ تو اس میں تعارض ہو گیا کہ کیا 3 صفوں میں بخشش ہوگی یا 100 مرد ہوں گے تب بخشش ہو جائے گی، یا اسی طرح اگر 100 سے کم تعداد ہے تو یعنی 40 ہے تو اس پر بخشش ہوگی۔ تو اس کا علماء اس کے کئی جواب دیتے ہیں۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے مسلم کی شرح میں یہ جواب دیا جو بہت ہی اچھا اور عمدہ جواب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں شروع میں تو زیادہ کی تعداد فرمائی گئی، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ تخفیف آ گئی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 آدمیوں کی نماز جنازہ پڑھنے پر مغفرت کا بتایا گیا، پھر 3 صف کی، اسی طرح آخر میں صرف 40 آدمیوں کے نماز جنازہ پڑھنے پر خوشخبری سنائی گئی۔ اور بعض محدثین نے یہ بھی جواب دیا کہ یہاں عدد مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پہ کثرت مراد ہے، یعنی جتنے بھی نیک آدمی ہوں گے، جتنے زیادہ نیک آدمی شریک ہوں گے، اللہ جل شانہ کی طرف سے میت کی سفارش اور مغفرت کی دعا کریں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرما لے۔ یعنی یہاں پہ یہ مراد ہے کہ نیک لوگ یا مشرک نہ ہوں، مسلمان لوگ ہوں، وہ کسی قسم کا شرک نہ کرتے ہوں، تو وہ میت کے حق میں دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔
وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في قبة نحو من 40 فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قلنا نعم قال والذي نفس محمد بيدي إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم تقریباً 40 آدمی ایک خیمے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ارشاد فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کے چوتھائی ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اہل جنت کے تہائی حصہ ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، میں یقیناً امید رکھتا ہوں کہ تمہاری تعداد اہل جنت میں آدھی ہوگی، اور یہ اس لیے کہ جنت میں مسلمان ہی داخل ہوگا۔ تم مشرکین کے مقابلے میں ایسے ہو جیسے کالے بیل کی کھال میں سفید بال یا سرخ بیل کی کھال میں سیاہ بال۔ متفقن علیہ۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے اس کے اندر یہ فرمایا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی دفعہ میں نصف اہل الجنت فرما دیتے تو اتنی خوشی نہ ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس انداز جواب میں زیادہ خوشی ہوگی۔ اسی وجہ سے ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ جواب میں تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے رہے، اور ایک روایت میں درمیانی تعداد بتائی گئی، جیسے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے قیامت میں جنت میں جانے والوں کی 120 صفیں بنیں گی، جس میں سے 80 امت محمدیہ کی ہوں گی اور باقی 40 سابقہ امتوں کی ہوں گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں 2/3 امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی اور باقی امتیں ایک حصہ ہوں گی۔ اللہ کے اس کرم پر مر مٹنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر ہمارے اوپر یعنی امت محمدیہ پر کرم کیا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے بچتے رہنا چاہیے۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فكاكك من النار۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ جل شانہ ہر مسلمان کو ایک یہودی یا عیسائی سپرد فرما دے گا اور کہے گا یہ تیرا آگ سے فدیہ ہے۔ وفی روایت عنہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یجیء یوم القیامت ناس من المسلمین بذنوب امثال الجبال یغفرها اللہ لہم۔ اور ایک روایت میں ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ مسلمان ایسے بھی آئیں گے جن کے گناہ پہاڑوں کے مثل ہوں گے، لیکن اللہ جل شانہ ان سب کو معاف فرما دیں گے۔ قولہ دفع الى کل مسلم یہودیا او نصرانیا فیقول ھذا فکاکک من النار، اور ان کا قول کہ دے دیں گے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایک یہودی یا نصرانی، فیقول ھذا فکاکک من النار، معناہ ما جاء فی حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ لکل احد منزل فی الجنہ ومنزل فی النار فالمؤمن اذا دخل الجنہ خلفہ الکافر فی النار لأنہ مستحق لذلک بکفرہ۔ دفع الی کل مسلم، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو واضح کرنا ہے کہ ہر ایک آدمی کے لیے جنت میں ایک مقام ہے اور جہنم میں بھی ہے،
پس ایماندار آدمی جب جنت میں داخل ہو جائے گا تو کافر اس کی جگہ دوزخ میں جائے گا، اس لیے کہ وہ کفر کی وجہ سے اس کا مستحق ہے۔ وَمَعْنَا فَقَاكُكَ أَنَّكَ كُنْتَ مُعَرَّضًا لِدُخُولِ النَّارِ وَهَذَا فَقَاكُكَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدَّرَ لِلنَّارِ عَدَدًا يَمْلَأُهَا فَإِذَا دَخَلَهَا الْكُفَّارُ بِذُنُوبِهِمْ وَكُفْرِهِمْ صَارُوا فِي مَعْنَى الْفَقَاكِ لِلْمُسْلِمِينَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ فَقَاكُكَ کا مطلب یہ ہے کہ بے شک دوزخ میں داخلے کے لیے پیش کیا جانے والا تھا، مگر یہ تیرے لیے دوزخ سے فدیہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے لیے ایک تعداد مقرر فرمائی جن سے اس کو بھرے گا۔ جب کفار اپنے گناہوں اور کفر کی وجہ سے دوزخ میں داخل ہوں گے تو مسلمانوں کے لیے ایک طرح کا یہ فدیہ بن جائیں گے، واللہ عالم۔ اس حدیث میں معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو ان کے بدلے کا یہود یا نصارہ دیے جائیں گے کہ یہ جہنم میں داخل ہوں گے اور یہ تمہارا کفارہ بن جائیں گے۔ تو قیامت کے دن یہود و نصارہ کی جنت میں مسلمانوں کی جگہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور مسلمان ان کی جگہ جنت میں جائیں گے۔ جیسے کہ ابھی بیان ہوا کہ ہر انسان کی دو جگہیں ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں، تو اگر وہ نیک اعمال کرے گا تو وہ اپنی جگہ جنت میں چلے جائے گا اور اس کی جو جہنم والی جگہ تھی اس میں کوئی اور جائے گا۔ تو یہاں پہ خاص طور پہ یہود و نصارہ کا نام اس لیے لیا، ویسے تو ہر کافر ہر مشرک نے ہی جہنم میں جانا ہے، لیکن وہ تو مسلمان ہونے سے انکار کرتے ہیں، لیکن یہود و نصارہ جو ہیں وہ خود کو اللہ تعالیٰ کا محبوب سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اب جنت میں جائیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے، تو اس لیے خاص طور پہ ان کی تخصیص کی گئی اور ان کا نام لیا گیا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اگر وہ مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے تو اب ان کی جنت مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی جہنم ان کو دے دی جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہیں جنت میں جاتے ہیں تو وہ شکر کریں کہ ان کی جگہ جو جہنم میں تھی وہ اس سے بچ گئے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یدن المؤمن اليوم القیامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول أي ربي أعرف قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة حسناته متفق عليه كنفه ستره ورحمته۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن مومن اپنے پروردگار کے قریب ہوگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور حفاظت میں لے لے گا، پھر وہ اس کے گناہوں کا اقرار کروائے گا، پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے اپنے فلاں گناہ کو پہچانتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار میں پہچانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تیرے ان گناہوں پر دنیا میں پردہ ڈالا اور میں آج بھی تیرے ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں، پس اس کو اس کی نیکیوں کا اعمال نامہ دے دیا جائے گا۔ کانفہ اس کا معنی کہ پردہ اور اس کی رحمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پردے اور اپنے رحمت میں لے لیں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں مومنین کے لیے کتنا بڑا انعام رکھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا جب اقرار کروائیں گے تو سوچئے کہ اس وقت انسان کی کیا حالت ہوگی، کتنا وہ ڈر جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا انعام دیکھیں کہ اللہ پاک اس کو کہیں گے کہ جیسے میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں کا پردہ رکھا میں آج بھی تمہارے گناہ کا پردہ رکھتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے اور اس کے نیکیوں والا نامہ اعمال اس کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، ان حدیثوں کی وجہ سے ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت مزید بڑھ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہماری امید لگ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کر کے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکیوں والا نامہ اعمال عطا فرما دیں گے۔ تو یہاں پہ کون سا مومن مراد ہے؟
بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مطلق مومن مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کو ایسے فرمائیں گے، اور بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ مومن ہے کہ جو خود بے ستاری کی صفت سے متصف ہو، یعنی وہ خود دنیا میں لوگوں کا پردہ رکھتا ہو، لوگوں کے گناہوں کو، ان کے عیبوں کو لے لے کے نہ اچھالتا پھرے، بلکہ اگر کسی کے کسی گناہ یا کسی عیب کا علم ہو تو اس کو چھپا لے۔ جو لوگوں کی پردہ پوشی کرے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔